علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حج کی شرائط بیان کریں گے کہ حج کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے حاجی کا مومن ہونا، مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم کے اوپر حج واجب، حج فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ اگر دارالحرب میں ہو تو فرضیت کا علم ہونا۔ نمبر 3 پر بالغ ہونا، لہذا نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر عاقل ہونا، یعنی کہ عقل مند ہونا، پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا اور تندرست ہونا کہ حج کے لیے وہ جا سکے، لہذا اپاہج، اندھا اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور اتنا بوڑھا ہو کہ وہ سواری نہ کر سکے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہلے تندرست تھا، لیکن کسی کاہلی کی بنیاد پر یا پھر کنجوسی کی بنیاد پر یا پھر کسی اور وجہ سے انہوں نے حج وقت پر ادا نہ کیا اور بعد میں اپاہج ہو گیا، ہاتھ پیر کٹ گئے یا اسی طرح کی کوئی سچویشن اس کے اندر آ گیا تو وہ اب حج نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج باقی ہے۔ لہذا اگر خود حج نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بدل کر آئے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ حج میں جو اخراجات آئیں گے، یعنی حج کے جو اخراجات ہے اس کا وہ خود مالک ہو، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو۔ اور اگر خود مالک نہ ہو تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حج کے اخراجات کے خود کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو حج کے سفر کے جو اخراجات ہیں، یعنی سواری کے اوپر سواری میں سوار ہو کر کے مکہ اور مدینہ شریف کو جائے، پھر وہاں سے واپسی ہو، اس کے اخراجات کا مالک وہ خود ہو، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اگر یہ سب چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں تو اس انسان کے اوپر حج واجب ہے، فرض ہے۔ اور جب انسان حج کر لیتا ہے تو حاجیوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے انسان نے اگر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کے بعد اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ حج کرنے والا حاجی پاک و صاف ہو جاتا ہے اور حج جو ہے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔